بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ملک شام کی طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ شام کے ملک میں تجارت کی غرض سے ابو طالب غریب تھے، تجارت کرتے تھے، مکہ سے سامان لے کر جاتے اور شام جا کر فروخت کرتے، اس سے اخراجات پورے کرتے تھے۔ تو اس سفر میں اپنے یتیم بھتیجے کو ساتھ لے لیا۔ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہاری سیر ہو جائے گی۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے جا کر عجیب و غریب واقعہ پیش آئے گا، یہ تو کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ سے یہ قافلہ چلا تو شام اور حجاز عرب کی جہاں سرحد آتی ہے، چوک میں جہاں سے ایک راستہ عراق کو چلا گیا، ایک سعودی عرب کو، ایک شام کو، وہاں شام کے اندر بہت بڑی سرائے تھی۔ اس سرائے میں مسافر آرام کرتے تھے، رات کو آرام کرتے اور اگلے دن اٹھ کر چلے جاتے تو وہاں قافلے کا پڑاؤ ہوتا تھا۔ یہ قافلہ وہاں پر پہنچا، صبح 10-11 بجے پہنچا ہوگا۔ جب یہاں قافلہ پہنچا تو یہاں ایک عیسائی رہتا تھا، راہب، بہت بڑا عالم جسے کہتے ہیں بحیرہ راہب۔ ایک بہت بڑا عیسائی تھا تو بحیرہ راہب یہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، تورات انجیل کا جاننے والا تھا، زبور جاننے والا تھا۔ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا تھا، اس نے دور سے قافلہ دیکھا اور اس قافلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ 12 سال کے معصوم پیغمبر کا چہرہ دیکھا تو بحیرہ راہب اپنے مکان کی چھت سے نیچے اتر آیا اور ان سے بات کرنے اور استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو کسی کا استقبال نہیں کرتا، یہ استقبال کے لیے آ گیا ہے۔ دور سے آیا اور آ کر استقبال کیا، مصافحہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضور کو ماتھے سے لے کر پاؤں تک بار بار دیکھا اور جب رخصت ہونے لگا تو اپنی جھوپڑی کی طرف مڑا تو کہنے لگا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ آج شام میرے ہاں تم سب کی دعوت ہے۔ لوگ اس آدمی کو بزرگ سمجھ کر بڑا احترام کرتے تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بھوکا آدمی، لوگ اس کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، یہ آج تمہاری دعوت کر رہا ہے۔ کسی سے بھی اس نے پوچھا نہیں، کبھی کسی سے مصافحہ نہیں کیا، بلکہ جو قافلہ بحر سے آتے ہیں وہ ان سے سلام کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے مکان کی چھت سے نیچے اترا اور آگے بڑھ کر استقبال کیا، مصافحہ کیا، مکانہ کیا اور دعوت دی۔ لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہ چلا کہ بات کیا ہے۔ یہ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور سیرت کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس دیکھیں، آپ کا پہلا معجزہ دیکھیں کہ جو لڑکپن میں جا کر ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد چراغ جلایا اور اس کی جھونپڑی میں چلے گئے۔ ابو طالب نے جانے سے پہلے کہا کہ بھتیجے، تم بچے ہو، تم یہاں سو جاؤ، ہم راہب کے ہاں سے ہو کر آتے ہیں۔ جب اس کے ہاں پہنچے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا۔ تو وہ راہب کہتا ہے کہ تم سارے آگے ہو،
انہوں نے کہا سارے آگے ہیں۔ اس نے کہا کہ دوپہر کو جو بچہ تھا وہ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ بچہ ہے، ہم اس کو سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ اب اس راہب سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ اس آدمی کو کھانے کی اجازت نہیں، یہ اصل دعوت اصل میں تمہاری نہیں، اس بچے کی ہے، تم اس کا صدقہ کھانے آئے ہو۔ تو ابو طالب نے کہا کہ وہ بچہ ہمارا ہے۔ تو اس راہب نے کہا اس بچے کو لاؤ۔ اس بچے کو فوراً لایا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، حضور بھی بیٹھ گئے اور سب لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو راہب جس کی 80 سال عمر تھی، اس نے کہا کھانے سے پہلے ایک بات بتاؤ، یہ جو بچہ ہے اس بچے کا باپ کون ہے؟ اس بچے کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو راہب کہنے لگا میری کتاب کہتی ہے یہ بچہ تمہارا نہیں ہو سکتا، پہلے کسی نے بلایا نہیں تھا، بات نہیں ہوئی تھی، تیری کتاب کہاں سے کہنے لگی؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات میں جو نشانیاں آخر الزمان پیغمبر کی پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری اس بچے کے چہرے میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں نے جو نشانیاں آخری نبی کی پڑھی ہیں وہ اس بچے میں موجود ہیں، اور میری کتاب کہتی ہے کہ اس بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو چکا ہوگا۔ ابو طالب تم اس بچے کے باپ نہیں ہو سکتے، اس کے باپ کا نام تورات میں لکھا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابو طالب خاموش ہو گئے، مان لیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو کھانے کے بعد اس نے کہا کہ ابو طالب کیا سمجھتے ہو یہ کوئی معمولی بچہ ہے یا عام بچہ ہے؟ یہ تو دنیا کا سردار ہے، یہ بچہ تو کائنات کا سردار ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کا یہ بچہ سردار ہوگا۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس بچے کو شام نہ لے جاؤ، یہودی اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ میرے بھائیو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن تھا، یہ اس کا پہلا معجزہ تھا کہ بحیرہ راہب کے دسترخوان پر ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر اس نے کہا کہ تورات بھی اس کی خبر دیتی ہے، انجیل بھی اس کی خبر دیتی ہے، زبور بھی اس کالی کملی والے کی خبر دے رہی ہے، یہ آخر الزمان پیغمبر ہے۔ حوالہ مشکات باب فی المعجزات میں یہ واقع ہے۔